جو انسان حق پر قائم رہنے کا عہد کر لے، تفرقے بازی کو پسند نہ کرے، اور ایسے لوگوں کا گروہ قرآن و سنت کی بنیادوں پہ جمع ہو جائے، اس کو بھی جماعت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا علیک بالجماعہ، فتنے جب ہوں گے تو پھر تمہیں فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، علیک بالجماعہ، تم جماعت کو لازم پکڑ لینا۔ فإن اللہ لم يكن ليجمع امت محمد على ضلالہ، یاد رکھنا اللہ ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے کہ پوری امت محمد کو اللہ کبھی گمراہی پہ جمع نہیں کرے۔ واصبر، جماعت میں جب چلنا ہے تو پھر صبر بھی کرنا۔ حتی تستریح او یستراح من فاجر، یا تو تمہیں موت آ جائے گی، تم فتنوں سے بچ کے رب کے پاس چلے جاؤ گے، یا اگر کسی فاجر کی وجہ سے تم تنگ ہو تو اللہ ذوالجلال اس سے تمہیں سکون دے دیں گے، اس کو موت آ جائے گی۔ ایاک والفرقہ، لیکن اختلاف سے، افتراق سے بچ کے رہنا۔ فإن الفرقہ ہی الضلالہ، کیونکہ اختلاف اور افتراق یہ گمراہی ہے۔ چوتھا مفہوم، اگر چند لوگ جمع ہو جائیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، کسی دینی کام کے لیے وہ جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی جماعت کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آپ سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول کھانا کھاتے ہیں، سیر نہیں ہوتے۔ فرمایا لعلکم تفترقون، لگتا ہے الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو۔ کہا ہوتا تو ایسا ہی ہے۔ فرمایا اجتمعوا علی طعامکم واذکروا اسم اللہ یبارک لکم فیہ، اکٹھے ہو کے کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، اللہ ذوالجلال کی طرف سے تمہیں برکت عطا کر دی جائے۔